الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے جو آپ نے نماز تہجد میں پڑھنا ہے۔ اگر صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ ادھر آپ وظیفہ کریں گے، ادھر آپ کا ہر کام ہو جائے گا، چاہے وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ حاجت جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی حاجت ہو، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا کر دے گا، بن مانگے ہر چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ تو آج کا یہ عمل آپ کے لیے خاص ہے، ضرور کریں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیانی رات کی نماز ہے، یعنی نماز تہجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت طلب کروں۔ تو اس رات میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم پر تہجد کی نماز لازم ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے، خدا کے قرب کو پانے اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور گناہوں سے باز رکھنے کے لیے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نماز تہجد کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نماز تہجد ہر برائی سے، ہر گناہ سے، ہر قسم کی آفت، مصیبت، بلاؤں سے روکتی ہے، اور یہ نماز اس قدر فضیلت والی ہے، اس قدر برکت والی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نماز، کوئی بھی عبادت اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ نماز تہجد اس قدر بابرکت ہے کہ رات کے تہائی حصے میں جب نماز تہجد انسان پڑھتا ہے تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں، کہ صحیح مسلم شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ تو صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 تک ثابت ہیں۔ اس میں قرات کا اختیار ہے کہ جو چاہیں پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھ لیجئے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، کہ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا بہتر ہے۔ بہرحال سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو لوگ سوئے ہوتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ رات کو اٹھ کر عبادت کر رہا ہوتا ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں۔ فرمانے امام محمد بن محمد غزالی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی تہجد گزار فرماتے ہیں کہ تہجد گزار کو چاہیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں بقدر کفایت کھائے، دن کے اوقات کو جھوٹ، غیبت اور لغویات سے پاک رکھنے کی کوشش کرے، حرام و ناجائز کی طرف دیکھنے سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے رات میں عبادت کرنے کی عادت بنائے، کامل وضو کرے اور آسمانوں کے وسیع کائنات میں غور و فکر کرے، دعا کرے اور حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ جو کچھ تلاوت کر رہا ہے اس کا مطلب بھی سمجھے۔ نماز تہجد بہت ہی زیادہ فضیلتوں والی عبادت ہے۔ جیسے باقی سارے دن کے نوافل ہیں ان میں سب سے افضل جو نوافل ہیں وہ صلاۃ اللیل یعنی نماز تہجد رات کی عبادت ہے۔ سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں جو تہجد گزار ہوتے ہیں وہ اپنا بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کے سبب میں ان کو بخش دیتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ فرماتے اور اللہ سے دعا کرتے اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری رہنمائی فرما، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے قیامت کے دن اچھے مقام عطا فرما دے۔ تو تہجد گزار کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ برکت ہے تہجد گزار کے لیے۔ جو تہجد پڑھتا ہے آپ نے ان کے لیے ایک خاص ترین عمل، ایک خاص ترین وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت مراد کو پوری فرما دے گا۔ تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو تہجد پڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھ لینی ہے، اللہ پاک 3 دن کے اندر اندر آپ کی ہر حاجت دعا پوری فرما دے گا۔ غور سے سن لیجئے، اگر تو آپ کی بہت بڑی خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں، تو اس کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز تہجد جب آپ کی مکمل ہو جائے تو آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے صرف اور صرف 313 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ صرف اور صرف آپ نے 313 مرتبہ، زیادہ نہیں، زیادہ کی مقدار نہیں ہے، صرف 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے نوٹ کر دیا۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جو کوئی اس کو پڑھتا ہے۔ امام مالک نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ ایک روز بارگاہ الہی میں حاضر ہوا، عالیہ میں حاضر و عرض کیا کہ میری طرف سے دنیا نے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ ملائکہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے اس سے تو کیوں غافل ہے؟ اس کے صدقے ان سب کو رزق دیا جاتا ہے کہ جب صبح صادق طلوع ہو یا تہجد کا وقت ہو تو یہ تسبیح پڑھ لیا کر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے اتنا رزق عطا فرمایا، میری اتنی دعائیں قبول ہوئیں کہ دنیا میرے پاس ذلیل و خوار ہو کے آئی۔ آپ بھی کوئی بھی دل میں خواہش ہے اس کو پڑھیں، 3 دن کے اندر اندر آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوگی۔ 313 بار اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ یہ عمل کر کے دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں گے اللہ پاک آپ کی ہر مراد، ہر حاجت کو بن مانگے پورا کر دے گا۔ تو مزید وظائف کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو دیکھتے رہیں۔